ایک دن شاہجہاں بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا اور راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں ان کی نظر بڑھ کے ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈریا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈریے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دے دیا۔ شاہجہاں بادشاہ کو گڈریے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اس سے کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈریے کے پاس کاغذ کہاں سے آنا تھا؟ بادشاہ نے بڑ کا ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور گڈریے کو کہا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے ہیں۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دلی میں آنا اور آ کر ہم سے ملنا۔ گڈریا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو ادھر سے آئی تو اس نے پتا منہ میں اٹھا لیا اور گڈریے کے پہنچنے سے پہلے چٹ کر گئی۔ اس کا اسے بڑا دکھ ہوا اور وہ یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا کہ بکری 2 گاؤں کھا گئی ہیں۔ آخر جمعے کا دن آ پہنچا۔ گڈریا اپنے گاؤں سے نکل کر دلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی ہے کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے ہوئے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا اور یہ کہتے ہوئے واپس باہر چلا گیا کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈریے کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈریے نے ان کی ساری باتیں سن لی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے لوگ تو بہت ہی غریب ہیں، ان کے پاس تو پہلے ہی کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بہت بڑا پرانا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈریا گاؤں کی طرف چل پڑا اور یہ صدا لگاتا گیا کہ داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا، داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کر دی اور وہاں سے سچ مچ 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بہت غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑی سے گڈریے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اسی گڈریے کی آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لے۔ لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگی اور اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے ہوئے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا غنیمت سمجھا۔ گڈریا بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپڑ پھاڑ کر دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈریے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ آپ بھی مسجد میں بیٹھ کر اسی اللہ سے مانگ رہے تھے جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں، اور آپ نے دیکھ لیا کہ اس نے مجھے میرا انعام دے دیا ہے۔ بادشاہ نے گڈریے کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں واپس بھیج دیا۔ ہمیشہ اللہ سے مانگیں اور صرف اسی سے اچھے کی امید رکھیں، آپ کے ساتھ سب کچھ اچھا ہوگا۔